آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند ہفتے قبل جو ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا تھا، اس کے بعد سینٹ سے بھی اسے متفقہ طور پر پاس کیا گیا، اور وہ بل اس وقت صدر صاحب کے ٹیبل پر موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طبقہ احتجاج کر رہا ہے اس بل کے پاس ہونے کے خلاف۔ حالانکہ یہ کوئی نیا بل نہیں ہے، یہ ایک ترمیمی بل ہے جو کہ پہلے سے موجود ایک قانون ہے۔ اس قانون میں توہین صحابہ کے حوالے سے 3 سال جو سزا تھی اس کا اضافہ کر کے اس کو 10 سال کیا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر قید اس میں سزا مقرر کی گئی۔ اسی انداز میں اسے ناقابل ضمانت قرار دیا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین یا اہل بیت العظام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہم سب مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہیں۔ تمام مسلمانوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، بلا تفریق کسی مسلک کے یا کسی جماعت کے۔ اہل سنت کے تمام طبقات نے، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات، ان سب نے تائید بھی کی، خوشی کا اظہار بھی کیا، اور اس پر محنت کرنے والوں کو مبارکباد بھی پیش کی۔ لیکن ایک طبقہ ہے جسے اس پر احتجاج ہے، کبھی تحفظات کے بہانے سے، کبھی وہ توہین کی تعریف کے بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے کہ اس سے فرقہ واریت پھیلے گی، اس سے فلاں مسائل بڑھیں گے، وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان تو کسی کو اس پر نہ احتجاج ہونا چاہیے، نہ اس پہ کسی کے ذہن میں شکوہ پیدا ہونا چاہیے۔ تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت العظام کو ایمان کا جزو لا ینفک بھی سمجھتے ہیں، ان کے ادب احترام کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کے بے ادبی گستاخی کی کسی صورت بھی تائید نہیں کر سکتے، نہ اس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان اس پر تو کسی کو احتجاج یا شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی کے خلاف ہے۔ پھر اہل تشیع اس کے اوپر جو آواز اٹھا رہے ہیں، یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس بل میں کسی جگہ پر اہل تشیع کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہاں صرف یہ بات ہے کہ کسے باشد کوئی بھی گستاخی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت العظام کی، تو اس قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے گی۔ تو گستاخ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف یہ قانون ہے۔ تو انہیں اس معاملے میں پرابلم کیا ہے، کیوں اس کے اوپر شور کر رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہب میں وہ یہ گنجائش چاہتے ہیں کہ ہمیں گستاخی کی اجازت دی جائے۔ تو ایسی صورت میں یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اس ملک میں آباد ہے۔ کسی صورت مسلمان کسی بھی طبقے کو اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دے سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت العظام کی شان میں گستاخی ہو اور مسلمان اس پر خاموش بیٹھیں یا قانون اس میں حرکت میں نہ آئے۔ اس معاملے کی قطعاً کسی صورت میں اجازت نہ پہلے تھی نہ آئندہ دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شر پسند عناصر، مٹھی بھر لوگ جو اس پر احتجاج کر کے ایک ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی دل آزاری کا مرتکب ہونا چاہتے ہیں، ان کا قانونی طور پر نوٹس لے کر ان کو قانون کی گرفت میں لیا جائے۔ اور پھر بکھلاہٹ کا شکار وہ اس انداز میں ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ بھئی ہمارا گستاخیوں سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ پہلے وہ کہتے رہے ہیں، اب انہوں نے گستاخیوں کا سلسلہ شروع کر دیا پورے ملک میں، اور عام لوگ نہیں ان کے، بلکہ ان کے سینئر ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ گستاخیاں کر رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، اہل سنت میں ایک اشتعال بڑھ رہا ہے، ایک تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں حکمرانوں کی طرف، اور بالخصوص صدر پاکستان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے صرف اپنے اقتدار کا تحفظ کرنا ہے،
یا آپ نے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایوان بالا سے اور پارلیمنٹ سے بھی، یہ دونوں جگہ سے یہ بل متفقہ طور پر منظور ہوا ہے، اسے قانون کا حصہ بنا کر کے اس پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ یہ جو شرپسندی اور گستاخیوں کے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اسے قانون کے ذریعے روکا جا سکے۔ اور اس پہ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ فوج کی ناموس کے تحفظ کے لیے بھی انہی بلوں میں کچھ بل تھے، انہیں تو فوری طور پر نافذ العمل قرار دے دیا گیا۔ کیا آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ فوج یا دیگر اہم منصبوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی حیثیت صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جو ہمارے دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں، ان کے جوتوں پر ایسے بڑے بڑے مناصب پر بیٹھنے والے ہزاروں لاکھوں قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی ناموس کے تحفظ کے لیے تو آپ نے فوراً اس پر عمل درآمد بھی شروع کرا لیا، اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں، ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت العظام، ان کی عظمتیں اور ان کی رفتیں، ان کی شان کے مطابق اس چیز کو سامنے رکھ کر اور مسلمانوں کی اجتماعی طور پر جو اس میں دل آزاری ہو رہی ہے اس چیز کو سامنے رکھ کر فوری طور پر اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے اور اس بل کو قانون کا حصہ بنا کر کے اس پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں جو یہ بالکل کھل کر کے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس بدبختی کو قانون کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ غلط بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، صحابہ اہل بیت کی گستاخی بھی کر رہے ہیں، پھر ڈھٹائی اور بدماشی ان کی یہ ہے کہ وہ دھمکیاں دے کر پاکستان کے ریاستی اداروں کو دھمکیاں دے کر، حکمرانوں کو دھمکیاں دے کر یکم ربیع الاول کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں آ رہے ہیں اس قانون کے خلاف۔ بات ہے کہ قانون کے خلاف ایک طبقہ نکل رہا ہے اور ابھی تک اس کی گرفت کے لیے کوئی پلان، کوئی پروگرام حکمرانوں کی طرف سے سامنے نہیں آ رہا، اور پھر صرف وہ احتجاج کے لیے نہیں نکل رہے۔ پچھلے دنوں میں ان کی گفتگو میں جو خاص کر گلگت کے واقعات ہیں انہوں نے واضح طور پر اہل سنت، گلگت کے اہل سنت علماء کو قتل کی دھمکیاں دی ہیں، اور پھر اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے ان کے جلوسوں میں۔ یہ آج کا دن یا گزشتہ کل جو ان کی چیلم کے نام سے ریلیاں نکل رہی ہیں اس کے اندر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ اسی انداز میں وہاں ان کے گھروں پر ایران کے پرچم لگے ہوئے ہیں، پاکستانی حدود میں جو ان کے گھر ہیں وہاں کے پاکستانی رہائشی ہیں، ایران کے پرچم لگائے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے پرچم کو جلانے کے واقعات تو کئی بار یہ کر چکے ہیں۔ اسی انداز میں، اسی تلخ حالات میں ان کے بعض سینئر ذمہ داروں نے اپنی گفتگو میں یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں اس طرح کے قانون بنا کر کے ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لداخ بھیج دیں یا ہمیں انڈیا بھیج دیں۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ریاستی ادارے اس پر کیوں خاموش ہیں؟ حکمران اس پر کیوں خاموش ہیں؟ یہاں دوسری طرف تو کوئی بھی مذہبی نسبت رکھنے والا اگر بات اسلام کے نفاذ تک کی بات کر لیتا ہے اسے تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ لال مسجد جیسے واقعات، دیگر واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور ایک طبقہ کھل کر کے اسلام کی بھی مخالفت کر رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر ساتھ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، پاکستان میں انتشار پیدا کر رہا ہے، پاکستان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے، ویسے اداروں کو دھمکیاں دے رہا ہے، حکمرانوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان پر حکمران اور ریاستی ادارے سنجیدگی کے ساتھ غور بھی کریں، ایکشن بھی لیں۔ اگر آپ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا، انتشار بڑھ جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ہیں، آپ اس کو استعمال کریں، اور اس معاملے میں اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم حکمرانوں کا ہو یا ریاستی اداروں کا ہو